السلام علیکم دوستو، کیسے آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ رول آف کلینیکل سائیکولوجسٹ اینڈ اسکوپ آف کلینیکل سائیکولوجی۔ تو مال جاتی جو ماہر نفسیات ہیں، ان کا کردار کیا ہے اور جو نفسیات ہے اس کا دائرہ عمل کیا ہے۔ تو ماہر نفسیات کا جو کردار ہے وہ آج ہماری زندگی میں ہر ایک شعبہ میں نظر آتا ہے، جیسا کہ مال جاتی نفسیات کلینیکل سائیکولوجی کا کردار ہی اس شعبے کا دائرہ عمل ہے، یعنی کہ لا محالہ مال جاتی ماہر جہاں اور جس کے لیے اپنی خدمات پیش کرے گا وہی اس کا دائرہ عمل کہلائے گا۔ تو ماہرین جو نفسیات ہیں تو وہ جس بھی فیلڈ میں، جس بھی میدان میں ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس میدان کو، ہر اس فیلڈ کو کیا ہے کہ نفسیات کا، کلینیکل نفسیات کا شعبہ قرار دے سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر کھیل دیکھیں تو کھیلوں کی ٹیموں میں آج ایک جو ہے وہ سائیکولوجسٹ رکھا جاتا ہے۔ کس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ ان کو پریپیئر کرے، ان کو تیار کرے، کہ ان کو وہ اس طرح سے موٹیویشنل سپیچ دے کہ وہ پریشر نہ لیں کھیل کے دوران اور مینٹلی طور پر تیار ہو سکیں۔ تو دوستو، اس کے بعد اس کی اقسام ہیں، جس میں سے سب سے پہلے آتا ہے نفسیاتی علاج کے کلینیکل ٹریٹمنٹ۔ تو اس میں مال جاتی ماہر نفسیات جو کلینیکل سائیکولوجی ہے، یہ سب سے زیادہ وقت مریضوں کا علاج کرنے میں گزارتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی ذہنی امراض کا وجود ہے وہاں مال جاتی ماہر نفسیات ان کا علاج کرنے میں کوشاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر دنیا میں جہاں کہیں بھی ذہن کا مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر سائیکولوجسٹ پائے جاتے ہیں۔ تو ذہنی امراض کے علاج میں بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، جس میں بیہیویئرل ٹیکنیک اور سائیکو انالائسس اور جیسے کہ کوگنیٹیو اسکول آف تھاٹ کی جو ٹیکنیک ہیں وہ بھی اس میں یوز کی جاتی ہیں۔ تو آج ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے میں یہ جو نفسیاتی جو طریقے علاج ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی ذہنی بیماریاں پائی جائیں گی وہاں پر کلینیکل سائیکولوجسٹ پایا جائے گا۔ تو دوستو، اس کے بعد آتا ہے ذہنی امراض کے ادارے۔ تو کون سے کہ جو مینٹل جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کے بعد وہ آتا ہے۔ تو ذہنی مریضوں کے لیے قائم کیے جانے والے مخصوص ہسپتال، کلینک اور رفاہی ادارے مال جاتی ماہرین کے بغیر چلائے ہی نہیں جا سکتے۔ ایسے ادارے اقامتی ہوں یا غیر اقامتی، مال جاتی ماہرین اس کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، تو ان میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ ان میں غریب لوگوں کے علاج کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ڈرگ ایڈکشن کے مسئلے میں، اس کی بیماری میں لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں، کلینکس بنائے جاتے ہیں، ان میں جو ماہرین سائیکولوجسٹ ہیں ان کا کردار بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آتا ہے ترک منشیات کے ادارے۔ تو مال جاتی ماہرین نفسیات ایسے اداروں میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں جہاں منشیات کے عادی افراد کا علاج معالجہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نشے کی عادی ہو جاتے ہیں، جو لوگ جانے انجانے میں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے جو انسٹیٹیوٹ، ادارے بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی جو مال جاتی ماہر نفسیات ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو منشیات کے عادی افراد کو اس سے جان چھڑانے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ سماجی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، اس کا مقصد ان کے لیے اہل خانہ دوستوں کی بھی خصوصی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں
وہ ان سے جو ملنے والے ہیں، ان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی تیاری کرتے ہیں، ان کو بھی تیار کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ کس طرح سے آپ نے سلوک کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے کلینیکل سپورٹ کہ مال جاتی سرپرستی۔ تو یہ بھی ایک تدریس کی ہی ایک قسم ہے۔ اس میں طلبہ اور نوآموز افراد کی تربیت کا فریضہ بھی یہ ماہرین ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے لوگ اگر ایک سائیکولوجی ہے یا انجینئرنگ ہے یا بی ایس کسی بھی فیلڈ میں لگا لیں آپ، تو ان لوگوں کو ایز ایک اس میں پروفیشنل بننے کے لیے کتابوں کے علم کے علاوہ ان کو ایک پریکٹیکلی بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے اعلیٰ تعلیمی مہارت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے تعلیمی کتابوں سے پڑھی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ کسی کی سرپرستی میں تربیت حاصل کی جائے، کیونکہ طریقہ علاج کی جزیات میں مہارت کے لیے محض کتابی علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ عملی تجربے کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے مال جاتی ماہرین کی خدمات سے ہی فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اس فیلڈ میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آتی ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلیٹ یعنی کہ تشخیص اور جائزہ۔ تو مال جاتی ماہرین نفسیات ذہنی امراض کا علاج کرنے سے پہلے امراض کی تشخیص کرتے ہیں تاکہ علاج کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو تشخیص کے لیے مختلف نفسیاتی آزمائشیں اور انٹرویو کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو کسی بھی مریض میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، کون سی چیز ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے تعلیمی میدان ایجوکیشنل فیلڈ آف سائیکولوجی۔ تو کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر یہ ماہرین بطور استاد اپنی صلاحیتوں سے طالب علموں میں ذہنی امراض کی آگاہی، علاج اور ان کی روک تھام کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو مال جاتی ماہرین نفسیات بننے کے دوران طلبہ جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مال جاتی ماہر نفسیات ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بچے جو بی ایس سائیکولوجی یا ایم ایس یا کچھ بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کا کردار آج اسکول سطح پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جہاں پر یہ بچوں کے ذہنی جو آزمائشیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر مختلف قسم کی جو آزمائشیں لاگو کرتے ہیں اور ان کے پرابلمز کو حل کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہسپتال ہاسپٹلز۔ سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں میں جہاں عام جسمانی عوارض کا علاج کیا جاتا ہے، تو جہاں عام دوسری جو فزیکل النس ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے، وہاں ان کی موجودگی ایسے مریضوں کو ذہنی الجھنوں سے بچانے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو وہاں پر آج کل جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک الگ چھوٹا سا شعبہ قائم کیا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ فیلڈ بہت ہی پروان چڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے ممالک اس فیلڈ میں کافی پیچھے ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ بھی ترقی کر رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ کلینیکل سائیکولوجی ہمارے ملک میں بھی بہتر ہوگی۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے کلینک۔ تو آج کل ڈاکٹر حضرات کے نجی کلینک پر بھی یہ ماہرین عام جسمانی مریضوں کا نفسیاتی معائنہ کر کے ان کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں۔ تو آج کل جو کہ پرائیویٹ کلینکس ہاسپٹلس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو قیام میں عمل میں لائے جاتے ہیں، تو آج کل ماہرین نفسیات کی بہت زیادہ جو ہے مانگ ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری مصیبتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں فلاحی ادارے یعنی کہ ویلفیئر انسٹیٹیوٹ۔ تو ایسے تمام فلاحی ادارے جو خواہ بچوں کے لیے قائم کیے گئے ہوں یا بزرگوں کے لیے، وہاں ان کی موجودگی نہ صرف نفسیاتی مسائل کو دور کرے گی بلکہ مزید الجھنوں سے بچانے کا باعث بھی بنے گی۔ تو آج جو فلاحی ادارے جو ویلفیئر انسٹیٹیوٹ قائم کیے جاتے ہیں ان میں لوگوں کے لیے یہ ماہرین بھی بٹھائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کریں، کیونکہ نفسیاتی مسائل بھی بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں تحقیق ریسرچ میتھڈز۔ تو
امراض کی درجہ بندی، علامات، علاج اور اس کی اقسام پر ہونے والی تحقیق بھی انہی ماہرین کا فریضہ ہے۔ یہ تحقیق تعلیمی اداروں میں ہونے والی یا بحالی کے مراکز میں، سرکاری ہسپتال ہو یا پرائیویٹ کلینک، اس کی سرپرستی ماہرین نفسیات ہی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی جو ایک نئی بیماری اٹھتی ہے تو اس میں جو ہے وہ نفسیات بھی، سائیکالوجی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کرونا کی بیماری آج آئی ہے تو اس کے اندر بھی جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ جس بھی سطح پر ہوں، جس بھی مقام پر ہوں۔ تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں تربیت دینے والے ادارے، وہ علاج گاہیں یا ادارے جہاں ذہنی مریضوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان کے معاونی عملے کی تربیت بھی یہی ماہرین کر سکتے ہیں۔ نرسوں اور وارڈ کے عملے کو ذہنی مریضوں سے پیشہ ورانہ سلوک کے لیے تیار کرنا بھی ان ماہرین کا کام ہے۔ تو یہ تربیت دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ نرسیں ہوں، چاہے وہاں کا دیگر عملہ ہو، تو یہ لوگ ہی ان کو تیار کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے مریضوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، کس طرح سے ایسے مریضوں کو ٹیکل کیا جائے گا اور ان کی ہیلپ کی جائے گی تاکہ ان کو اس سے نپٹنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو دوستو اس کے بعد آتی ہیں غیر سرکاری تنظیمیں، یعنی کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز۔ تو سرکاری سرپرستی کے بغیر چلنے والے ادارے بھی ذہنی امراض کے علاج اور تدارک کے لیے اپنی کاوشیں کرتے ہیں۔ انہیں بھی مالیاتی ماہرین نفسیات کی سرپرستی درکار ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے جو پرائیویٹ کلینکس ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو وجود میں آئی ہیں، تو جن کے اندر کن کا اہم رول ہے؟ کلینیکل سائیکولوجسٹ کا، کیونکہ جہاں بھی ذہنی مسائل ہیں وہاں پر سائیکولوجسٹ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید یہ اپنا کنٹینیو رکھیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا